اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا میرا پیغام، میری یہ ویڈیو پاکستان کے ان بڑوں کے لیے ہے جو پاکستان کے اندر مذہبی جنونیت کو جنہوں نے پروان چڑھایا اور جنہوں نے تحریک لبیک جیسے ایک دہشت گرد جن کو بوتل میں سے باہر نکالا۔ تو میں ان تمام پاکستان کے بڑوں کو یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ برائے کرم آپ اپنی غلطیوں کا احساس کریں جو پچھلے 40 برسوں سے آپ نے کی، جب سے آپ نے توہین مذہب کا یہ قانون متعارف کروایا، جب سے آپ نے چارلی ولسن وارز کے جو ان کی ایک جنگ تھی، ڈالرز کے چکر میں آپ نے پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو اور اقلیتوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ بات پھر یہاں رکی نہیں، اس سے تھوڑا سا اس کے پس منظر میں چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا ستمبر 7، 1974 کے اندر اس سن میں کیا کیا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو مولویوں سے، جو ملا سے ڈر گیا تھا، جناب ملا کی دہشت، جہالت اور ملا کے اس خوف سے اس ذوالفقار علی بھٹو کو جناب زندگی کے اس دھارے پر لے آئے جہاں پر اسے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا پڑا۔ یہ پاکستان کی حقیقت ہے۔ ابھی آنے والے دنوں میں میری یہ کوشش ہے کہ میں وہ پچھلے چند ایک سالوں کے تمام ایویڈنس آپ کے سامنے لے کر آؤں اور فیصلہ آپ پر چھوڑوں کہ کیا کرنا ہے۔ میری گزارش ہے ان تمام پاکستان کے بڑے بزرگوں سے، پاکستان کے اندر یہ جو توہین رسالت کا، توہین مذہب کا، توہین صحابہ کا، امہات المومنین کا، جو کسی بھی قسم کا توہین مذہب کا قانون ہے، برائے کرم یہ جو 295A-B-C ہے، اس قانون کو دستور پاکستان سے فی الفور ختم کر دیا جائے۔ ایسا قانون جو انسانوں کو انسان نہیں رہنے دیتا، ایسا جہالت اور منافقت سے بھرا قانون جس نے معصوم زندگیوں کو فنا کر دیا۔ اگر آپ گزری کل کی عمران خان صاحب کی اس تقریر کو سنیں جو انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کی 7 اگست سن 2021 کو، وزیر اعظم صاحب کا بہت ہی واضح ایک پیغام تھا۔ بڑی دیر کے بعد ان کو یاد آیا۔ بے شک انہوں نے خود مذہب کے نام پر سیاست کی، مذہب کا نعرہ لگا کے، مذہب کا سہارا لے کر وہ بھی اقتدار میں آئے۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس بات کا اقرار کیا، انہوں نے قبول کیا کہ جناب محمد کا نام لے کر آپ جھوٹے توہین مذہب کے مقدمات درج کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، بیچارے جس شخص کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں اس بیچارے کا نہ تو کوئی وکیل کھڑا ہوتا ہے اور ان کو ماورائے عدالت قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ عدالتوں سے بچ بھی جائیں تو جب وہ بیچارے بری ہوتے ہیں تو جناب اس وقت یہ وحشی درندے، قاتل، لٹیرے
یہ ان کے گھروں میں جا کر ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ جناب، یہ قانون انسانوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جب 1860 میں 1860 کے اندر، سن 1860 کے اندر جب برٹش راج کے اندر اس توہین مذہب کے قانون کو متعارف کروایا گیا تو یہ ایک بڑا ہی سادہ سا ایک قانون تھا، اور یہ اس وقت قانون اس لیے متعارف کروایا گیا کیونکہ وہاں بہت ساری قومیں بستی تھیں، ان کے بہت ساری ایسی پریکٹسز تھی مذہبی جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت انگریز نے اس قانون کو ضروری سمجھا، اور پھر سن 1927 کے اندر اس کے اندر ایک پہلی ترمیم کی گئی اور اس کو کریمنل افینس کا حصہ بنایا گیا۔ وہ جو پہلی ترمیم تھی وہ 295A تھی، 295A۔ پھر 1929 کے اندر علم و دین، جس کو آج پاکستان کے اندر ہیرو مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج اتنی نفرت، بربریت، جہالت اور منافقت پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، اس ظالم شخص نے، اس دہشت گرد نے راجپال کا، آپ کو یاد ہے، وہ قتل کیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ دہشت گرد تھا، اس نے قتل کیا تھا، لیکن وہ قتل مذہب کے نام پر نہیں تھا۔ آپ نے اس کو آگے چل کر اس کو مذہب کا نام دے دیا۔ مجھے بہت سارے دوستوں کے کالز آئیں، فونز آئے، انہوں نے مجھے ایک جرنلسٹ نے جو فرانس سے ہیں، بہت بڑے نیوز کے اندر وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک سوال کیا کہ جب اتنا یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہاں پولیس بھی موجود ہے، پولیس کی موجودگی میں اس بندے کو جلا دیا گیا، کسی نے، پولیس والے نے اتنی جرت نہیں کی کہ جناب وہ آگے جا کے ان کو روکتے کہ اس لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ تو میں نے ان کو ایک تفصیلی جواب دیا، لیکن اس تفصیلی جواب کا جو ایک لب لباب تھا، جو اس کا ایک نچوڑ تھا، وہ یہ تھا کہ جناب ان پولیس والوں کا بھی عقیدہ، ایمان وہی ہے جو ان قاتلوں کا، لٹیروں کا اور جنسی بھیڑیوں کا ہے۔ وہ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جناب قتل کرنے والے اور بچانے والے، جنہوں نے بچانا تھا، ان دونوں کا مذہب اسلام سے تعلق ہے۔ تو مسلمان جب کسی کو مذہب کے نام پر قتل کرتے ہیں تو وہ اس کو بہت بڑی ایک نیکی جانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے افضل ترین کام وہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو بریلوی سیکٹر کو استعمال کر کے مذہب کے اندر، مذہب اسلام کے اندر ایک نفرت، جہالت بھر دی گئی، گدھ صفتی لوگ بنا دیے گئے، جن کی گھٹیا افکاری اور پست گفتاری کی وجہ سے لوگوں کے اندر آج وہ خوف ہے، وہ نفرت اور وہ دہشت دیکھی میں نے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پولیس والے جو وہاں پر موجود تھے، ان کا بھی تو مذہب اسلام ہی سے تعلق ہے، تو وہ یہ بڑی نیکی سمجھتے ہوں گے کہ جناب عاشقان رسول، عاشقان مصطفیٰ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت ہی اچھا کام ہے۔ تو میں یہاں پر پھر بتاتا چلوں، یہ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہے، اس کی تمام تر قیادت یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، جس کے تمام شواہد حکومت پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ان کو پھر سے بین کر دیجئے، نہیں تو پورا پاکستان اس آگ میں جلے گا۔ پورا پاکستان توہین مذہب کے نام پر، توہین رسالت کے نام پر، توہین
امہات المومنین کے نام پر، توہین کے نام پر یہ جلیں گے، اور جلانے والے کو جس طرح سابقہ قاتلوں کو آپ نے ہیرو بنا کر پیش کیا جناب، پھر ان کے بھی مزارات بنیں گے، ان کو بھی جناب ویسے ہی سجدہ کیا جائے گا۔ یاد رکھیے جب اسامہ بن لادن کو امریکن اس مشن کے اندر ٹرمینیٹ کیا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس کی لاش کو افغانستان کو دے دیتے یا پاکستان کو دے دیتے یا سعودی عرب کو دے دیتے، انہوں نے اس کی لاش کو سمندر میں کسی ایسی جگہ پھینکا جہاں سے کوئی پہنچ نہ سکے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کو ہیرو نہ مانیں، لوگ اس قبر پر جا کر اس کو جناب اپنا آئیڈل نہ مان لیں۔ یہی وجہ تھی۔ اگر آپ ممتاز قادری کی قبر نہ بناتے، اس کو بھی ویسے ہی کراچی کے سمندر میں کہیں ملیا میٹ کو غرق کر دیتے، اور یہ جس کو آپ نے کہا کہ جناب یہ رضوی، خادم رضوی، اس کو آپ نے کہا تھا کہ اس کو کووڈ ہو گیا، اگر مان لیا کووڈ ہو گیا تو جناب آپ کو چاہیے تھا اس کی لاش کو جلا دیتے، آپ کے پاس ایک اچھا موقع تھا، پر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ جب ہماری دو مسیحی بہنیں مریم لال اور نوش عروج کرسچن، جن کا تعلق فیصل آباد سے تھا، جب ان کے اوپر ایک توہین مذہب کا سٹیکر والا معاملہ آیا تو میں نے اس وقت ایک بڑی ہی ہمدردانہ اپیل کی تھی کرسچن نرسز سے، بلکہ پورے پاکستان میں بسنے والے مسیحیوں سے، کہ جناب یہ سٹیکر والا معاملہ آگے مستقبل میں چل کر کیا ہوگا۔ وہی ہوا سیالکوٹ کے اندر، آپ نے دیکھا سٹیکر کو بنیاد بنایا گیا۔ تو میں یہاں پر یہی کہنا چاہوں گا، اگر آپ نے سٹیکرز اور پوسٹرز اور اشتہارات والے یا بینرز والے معاملات کو دیکھنا ہے تو آپ کسی بریلوی کی مسجد کے باہر آپ چلے جائیں اور ایک دیوبند کا اہل حدیث کا پوسٹر بنائیں، اور جناب اس پہ آپ بڑا واضح اس کانفرنس ایک لکھ دیں کہ جناب یا اللہ کانفرنس، جس کا انعقاد ہوگا فلاں اہل حدیث دیوبند مسجد کے اندر۔ یہ پوسٹر آپ نے لگانا ہے یہ جو بریلوی ان کی مسجد کے باہر۔ ان کو یہ علم ہے کہ یہ جو جناب کانفرنس کا یا اللہ کانفرنس دیوبند والے کر رہے ہیں، تو وہاں اس دیوبند کانفرنس کے اندر کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی وہ بریلویوں کو، یہ جو ان کے بابے ہیں، یہ جو نفرت پھیلا رہے ہیں مذہب کے نام پر، جو کہ اسلام کا سہارا لے کے پورے ملک کے اندر دہشت گردی جنہوں نے پھیلا دی، وہ 1 منٹ میں اس اشتہار کو اتاریں گے، پھاڑ دیں گے، اور پھاڑیں گے بھی نہیں، پیروں میں رون دیں گے۔ تب گستاخی نہیں ہونے والی، تب، کیونکہ وہ کام یہ خود کر رہے ہیں۔ اور اگر یہی پوسٹر لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کو رکھ دیں، یہ جو بریلوی ہیں، اور یہ بریلوی وہی اشتہار اپنے وہ تمام چیزیں اس کے اوپر جو لکھتے ہیں، اشتہارات بناتے ہیں، بڑے لمبے چوڑے نام لکھتے ہیں جناب، اوپر بسم اللہ بھی لکھی ہوتی ہے، فلاں اللہ بھی لکھی ہوتی ہے، اور انہی کا اشتہار آپ پکڑ کے اہل حدیث کی مسجد کے باہر لگا دیں، تو اسی وقت وہ بریلوی چند سیکنڈ کے اندر اس کو پڑھتے ہی پھاڑیں گے اور اس کا وہی اشر کریں گے جو وہ بریلوی نے ان کے اشتہار کا کیا تھا۔ کیا آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں علم کہ یہ جو بریلوی ہیں یہ دیوبند کو کیا سمجھتے ہیں، یا دیوبند بریلوی کو کیا سمجھتے ہیں؟ بریلوی جو ہیں دیوبند کو، جو دیوبند ہیں وہ بریلویوں کو گستاخ کہتے ہیں، اور جو بریلوی ہیں ان اہل حدیث کو مشرکین نہیں کہتے ہیں۔ وہ یہ ان کے اوپر آپس کے جو فرقہ جات ہیں ان کے اندر کیا تضادات نہیں پائے جاتے؟ یہ تو ایک دوسرے کو یہ جس کو ممبر کہتے ہیں، اس ممبر سے ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا سناتے ہیں۔ اس وقت کبھی توہین نہیں ہوئی؟ کیا اس وقت ان کو یہ نہیں علم ہوتا کہ یہ جناب ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت نہ جانے یہ کہاں چلے جاتے ہیں،
آپس کے تمام معاملات میں اتنے گم ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا، لیکن جب ذاتی اناد کا کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس وقت یہ جناب ان کے پاس ایک بڑا سا آسان حل ہے۔ آسان حل یہی ہے کہ جناب اپنے مخالف کے اوپر ایک آپ توہین کا جھوٹا الزام لگائیں، باقی ان کو پتہ عاشقان رسول پاکستان کے اندر اتنے عام ہیں، آپ دیکھ ہی لیا آپ نے، سیلفیاں بنائیں گے۔ میں آپ سے یہ بڑا واضح کرنا چاہوں گا جو دوست میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آج کل کوشش کریں کہ آپ جب پاکستان میں ہیں تو کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی کو ادھار دے دیا ہے تو اس سے ادھار واپس مت مانگیں۔ اگر آپ نے غلطی کر کے کسی ایسے شخص کو جس کا تعلق بریلوی سیکٹر سے ہے یا دیوبند سیکٹر سے ہے، تو اگر آپ نے اس کو نوکری پر بھی رکھ لیا ہے تو اسے یہ مت کہیں کہ جناب آپ آ کر کام کریں، یا آپ کے گھر کی دیوار کے اوپر کوئی اشتہار لگا رہا ہے، وال چاکنگ کر رہا ہے، تو آپ اس کو بھی منع نہ کریں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا کر آپ کی پوری زندگی کو تباہ کرتے ہیں۔ ویسے بھی اس قانون نے، توہین مذہب کے قانون نے پاکستان میں بسنے والے ہر ایک شہری کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، بات نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح منافقانہ جناب بیانات آئے ان مسلمانوں کے، کسی نے کوئی دلیری سے بات نہیں کی۔ اب خوف میں تو اقلیتیں وہاں پر ہیں۔ تو جناب میری ایک بار پھر ان تمام حلقوں سے گزارش ہے، اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو بین کر دیجئے۔ نہ صرف بین کیا جائے، اور جتنے مقدمات ان کے اوپر درج ہیں 15 اپریل سن 2021 سے لے کے آج تک، ان تمام مقدمات میں ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا جائے، اور ATC کے تحت 1997 کے اینٹی ٹیررزم کوڈ کے جو ایکٹ ہے، سیکشنز ہیں، ان کے تحت ان کے جناب کورٹس کے اندر ٹرائل چلنے چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ مہربانی کر کے اس قانون کو خدا را ختم کر دیں۔ یہ آپ نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس کو مضبوط کرتے گئے ہیں 1986 سے لے کے اب تک، تو یہ کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک پارٹی نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے کام کیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے جب کیا تھا، آپ نے اس کو بھی پھر ریورس کر دیا۔ تو گزارش یہی ہے، یہ جو توہین رسالت کا کالی کملی والے کا کالا قانون ہے، اس کو ختم کر دیں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔